دوسرا یہ جو کیسز ہیں سارے یہ کسی کو آواز اٹھانے کے اوپر، بات کرنے کے اوپر، ٹویٹ کرنے کے اوپر یا اپنا اظہار رائے کرنے کے اوپر اس طرح سے سلوک کیا جائے، امید یہ ہے کہ 2023 میں یہ والی چیز پاکستان نہیں دیکھے گا. اور یہ کوئی آگے جانے کے راستے نہیں ہیں، یہ پیچھے جانے کے ہیں. اگر آگے جانا ہے، دیکھیں ماضی میں جس قسم کی پیپلز پارٹی کی طرف سے اور پی ڈی ایم کی باقی جو پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نواز کی طرف سے، ان کے قائدین کی طرف سے جس طرح سے ریاستی اداروں کو اور اس میں نہ صرف افواج بلکہ عدالتوں کو جس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور جو ان کے بارے میں زبان استعمال کی گئی، اس کے بعد تو ہمیں لگ رہا تھا کہ کوئی ان کا اس چیز پہ احتساب ہوگا، لیکن احتساب تو نہیں ہوا. ان کو الٹا وہ حکمران بن گئے. تو بھائی ایک طرف پوری فہرست موجود ہے جو انہوں نے کہا ہے، جو باتیں کی آن ریکارڈ ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں تو یہ انصاف کے جو تقاضے پر. تو 2023 سے امید ہے کہ 2023 میں جو حالات ہیں وہ بہت بہتر ہوں گے، اور 2023 خوشخبریاں لے کے گا پاکستان میں. الیکشن میں بہار ہے، الیکشن میں خوشی ہے لوگوں کی. 2023 میں عوام میں جانا ہے اور عوام ہی جمہوریت کو ٹھیک کرتے ہیں. اس ملک میں ڈائریکٹ ڈیموکریسی کی ضرورت ہے. یہ جو اس وقت نظام ہے انڈائریکٹ ڈیموکریسی، یہ پاکستان جیسے ملک میں نہیں چلا، نہ چل سکتا ہے. آج تک پاکستان ڈائریکٹ ڈیموکریسی کی طرف نہیں گیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ ماضی میں ٹرائی کیا، ماضی میں مارشل لا ضرور آئے ہیں، صدارتی نظام مارشل لا والے تھے، لیکن ڈائریکٹ پولنگ سے یا ڈائریکٹ ووٹ سے چیف ایگزیکٹو کا جو انتخاب ہے وہ آج تک پاکستان میں نہیں ہوا، چاہے وہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہو یا چاہے وہ وفاق کا ہو. میرا یہ خیال ہے کہ ڈائریکٹ ووٹ کی طرف ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ لوگوں کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ 20-30 آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں 22 کروڑ ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کا سوچا جا رہا ہے. نہیں، وہ تو سلوشن ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب تک سارا وقت تو ٹیکنوکریٹس ہی رہے ہیں، جو آپ کی وزارتیں ہیں وہاں تو ہوتے ہی ٹیکنوکریٹس ہیں. اور سارا کام دیکھیں، وزیر جو ہوتے ہیں وہ تو فیس ہوتا ہے، جو پیچھے سارا کام ہے وہ ٹیکنوکریٹس ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ٹیکنوکریٹ کا سامنے لاتے ہیں تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا اس سے. بلکہ ٹیکنوکریٹ یہ جو بڑے فیصلے ہیں نا، اگر یہ نون لیگ والے اور پی ڈی ایم والے بڑے فیصلے نہیں کر سکتے، جو کہ ان میں صلاحیت نہیں ہے، مشکل فیصلے یا بڑے فیصلے، ان کے پاس ایک ہی صلاحیت ہے کہ اپنے کیسز ختم کرنا ہے. ان کو کوئی سروکار نہیں ہے ملک سے. عمران خان وہ فیصلے کر سکتے ہیں. 5 سال کے لیے جو منتخب حکومت ہے وہ کر سکتی ہے، ٹیکنوکریٹ حکومت نہیں کر سکتی ہے. ٹیکنوکریٹ حکومت سولوشن نہیں ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے ایسا نہیں ہے. حال کیا ہے؟ عوام کو فیصلے کا اختیار. یقین کیجیے حسنین، جس وقت ہم نے عوام کو فیصلے کا اختیار دیا، ملک خود بخود اوپر جائے گا. ہماری سٹاک مارکیٹ اوپر جائے گی. میں بتا رہا ہوں، الیکشن میں خوشی ہے، الیکشن میں ترقی ہے. اگر آپ عوام کے فیصلے میں چلے جاتے ہیں اور اب الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں، لوگ الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں، کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں، نون لیگ میدان میں ہے، پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں میدان میں ہیں، پی ٹی آئی میدان میں ہے. لیٹ the people of Pakistan decide. فری اینڈ فیئر الیکشن سے جو بھی گورنمنٹ آئے گی 5 سال کا مینڈیٹ لے کر آئے گی، فریش 5 سال کے لیے وہ فیصلے کرے گی. اور وہ فیصلے کرے گی جو عوام میں، کیونکہ عوام میں جانا ہوگا تو ملک کے لیے بہتر ہوں گے. ٹیکنوکریٹ حکومت مہنگائی بڑھا دے گی، ساری چیزیں. خیر ابھی بھی آپ دیکھ لیں اسلام آباد حال ہے مہنگائی کا، ٹیکنوکریٹ حکومت حل نہیں کر سکتی. ایک عوامی منتخب حکومت 5 سال کے لیے وہ کر سکتی ہے، اور وہ عمران خان صاحب آ کے سارے فیصلے کر. پہلے بھی وہ کہتے ہیں جی عمران خان کیسے کریں گے. عمران خان نے پہلے بھی دیوالیہ اکانومی کو بچا کے دکھایا، اور اب دوبارہ جو ہے عمران خان بچا کے دکھا سکتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کا کہا تھا 31 دسمبر کو. پہلی دفعہ ایسا دکھا گیا، لوگ ووٹ کاسٹ کرنے پہنچے ہیں لیکن آگے عملہ نہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پہ تو الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اتنا دیکھیے، آپ کے میرے سب کے ٹیکس کے پیسوں سے چلنے والا ادارہ ہے، ان کے سٹاف کو تنخواہیں جاتی ہیں، ان کا